صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیانتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کبھی اپنے کسی خادم کو نہیں مارا، بلکہ ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اپنی ذات کا کبھی انتقام نہ لیتے تھے. جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی تھیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدود کا نفاذ فرماتے تھے. ناظرین کرام، بس آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو انتہائی ممتاز ہیں، کہ جنہوں نے ظلم اور جبر کی داستانوں کو اپنے اوپر رقم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب حدود اللہ کی بات آئی تو پھر ائمہ اہل بیت کے وہ روشن ستارے کھڑے ہو گئے، جن کا یوم شہادت یعنی 8 ربیع الاول حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مل کے چلتے ہیں. ناظرین کرام، سلسلہ اہل بیت کے نورانی آسمان پر اس عظیم اور 11ویں ستارے کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، جو خلق کے رہنما اور رہبر بھی ہیں اور خلق کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز بھی ہیں، جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالد سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں، جنہوں نے عباسی حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود جب انہی ظالم حکمرانوں کی جانب سے امت کی رہنمائی کے لیے انہیں پکارا گیا، آپ علیہ السلام نے الحاد کے فتنے سے لے کر پادری کے فساد تک اسلام کی عمارت کو مکمل طور پر نہ صرف بچایا بلکہ اس کو مستحکم کیا. اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو انشاءاللہ ایک بار پھر امت کو الحاد کے فتنے سے بھی بچائیں گے اور اس کی کشتی کو پار بھی لگائیں گے. مدینہ منورہ کی سرزمین ناظرین، اس پر منور ہونے والے ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے یہ وہ 11ویں چاند ہیں، جنہوں نے بچپن سے جبراً ہجرت، صحبتوں اور تکالیف کو برداشت کیا، یعنی اپنے نانا جان کا مدینہ جبراً آپ کو چھوڑنا پڑا. امام حسن عسکری علیہ السلام اسی سلسلہ عصمت کی ایک پیاری سی لڑی ہے ناظرین، جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع ہے. علم و حلم، عفو و درگزر، سخاوت و ایثار، سبھی اوصاف آپ کے بے مثال ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمت و تدبر کا فیض اپنے نورانی وجود میں سموئے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن ہی سے دنیا کی اصل حقیقت اور پیدائش سے ہی اس کے مقصد سے مکمل طور پہ آشنا تھے، جو بچپن ہی سے مقصد حیات کے ادراک کی اس منزل پر تھے ناظرین، جہاں زندگی کھیل کود سے انتہائی دور اصل مقصدیت کی تلاش میں نظر آتی ہے. اسی پاکیزہ تعلیم کا مظاہرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے ناظرین، کہ جب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پر آپ علیہ السلام نے زندگی کی اصل حقیقت کو مکمل طور پر کھول کر رکھ دیا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفاء کی ظاہری حکومت کے ساتھ ساتھ گزرتا رہا ناظرین. تقریباً کوئی 6 کے قریب عباسی خلفاء ہیں جن کے ادوار کو آپ نے دیکھا. متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک یہ تقریباً تعداد 6 بنتی ہے، اور ان کا جبر بھی
آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ وہ ایسے خلیفہ تھے ناظرین جو اپنے آپ کو اور اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے میں ہی لگے رہتے تھے۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان تمام تر تکالیف اور مصائب میں بھی یعنی ان کو برداشت بھی کرتے رہے اور شریک بھی رہے جو آپ کے والد بزرگوار کو حراست اور نظر بندی کے ذیل میں بھی متعدد بار برداشت کرنے پڑے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سامورا میں اپنے 6 سالہ دور امامت میں ناظرین 3 سال زندان میں گزارے۔ قید و بند کی سخت تکالیف کو آپ نے برداشت کیا۔ اہل بیت کی عظیم شخصیات کی سیرت میں کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں ناظرین کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے اور ان کی زندگی کا ہر عمل اس خالص سوچ کے ساتھ، اس خاص سوچ کے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ دنیا مکمل طور پہ ناپائیدار ہے، جبکہ مومن کے لیے آخرت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر پسند فرمایا ہے۔ اور یہ خیال بھی ہمیشہ تعلیمات ائمہ طاہرین میں ملتا ہے ناظرین کہ یہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کی عظمت کا عوام و خاص یعنی سبھی کے دلوں پر مکمل طور پر سکہ قائم تھا۔ چنانچہ احمد بن عبداللہ بن خاقان کے سامنے جو خلیفہ عباسی کی طرف سے شہر قم کے اوقات و صدقات کا شعبے کا افسر تھا ناظرین، جب اس کے سامنے سادات علوی کا تذکرہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی مرتبہ اور علم و ورع اور زہد و عبادت، وقار و حیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا۔ یعنی اذیت و آزار دینے کے باوجود قید و بند میں رکھنے والے بھی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خوشبودار پھول کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کی مہک اور ان کے کردار اور ان کی شخصیت پر کلام مثبت انداز سے کرنے سے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ زبان کہنے پر مجبور ہوتی تھی کہ بے شخص یہ شخص دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں اور کسی بھی طور سے یعنی کسی بھی حوالے سے غلط بات نہیں کرتے۔ خلفائے بنی عباس ناظرین خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو رسول کی صحیح جانشینی کے مصداق ہیں یہی وہ افراد ہیں۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے بنیادی طور پہ کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں بس اللہ کرے ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظاہر ہے آج چونکہ 8 ربیع الاول ہے یوم شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، پہلے تو آپ خاندان ایسا کہ اس کی فضیلت ہم تو کیا بیان کریں، لیکن آئیے وہ حصہ ڈالتے ہیں اس فضیلت میں اور ائمہ اہل بیت میں آپ کا جو مقام اور مرتبہ اور خاص طور پہ جو آپ کے القابات ہیں جو میں ابتدا میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک لقب آپ کا عسکری بھی آتا ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لخمسۃ نطفی بہا حد الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یقیناً سعادت کی بات ہے کہ آج ہم کچھ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں کوئی بات عرض کریں، ذکر کریں اور ان کے غلاموں میں ان کے خادموں میں اپنا نام اس طرح سے لکھوا دیں کہ جب روز محشر اہل بیت اطہار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات ہوں اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے جب خاص انہیں انعامات سے نوازا جائے اور یہ اپنے غلاموں کو اپنی نسبت سے بھر بھر کے نواز رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں ان غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اور ہم بھی ان سے اکتساب فیض کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
جو نام مبارک ہے اور کنیت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ نام تو حسن ہوا آپ کا اور ابو محمد کنیت ذکر کی گئی، تو ابو محمد حسن اور عسکر یہ سامورا کا ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ آپ قیام پذیر ہوئے، اس نسبت سے آپ کو عسکری کہا گیا، تو مکمل نام ابو محمد حسن عسکری۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ نسب مبارک کے اعتبار سے تو 8ویں پشت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا نسب جا کے مل جاتا ہے، اور اگر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو 11ویں نمبر پر آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے ائمہ اہل بیت میں، جن کی ترتیب اس وقت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے چونکہ آپ کے یہاں جو اولاد کا سلسلہ تھا وہ بیٹے کے اعتبار سے آگے نہ چل سکا تھا، اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی نسل مبارکہ سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمائے گا، یہ وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو پھر انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دین کی تکمیل فرمائے گا۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا آغاز ہے، اور جب اس کی تکمیل ہے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالی دین کے معاملات کو مکمل فرمائے گا، اور جو فتنے اس وقت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس وقت، اور پھر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہوگا، پھر وہ فتنے ختم نہیں ہوں گے بلکہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پورا سلسلہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو رنگ و نور سے مزین فرما دیا، اور جب دوبارہ فتنے اتنے چڑھ جائیں گے، اتنے بلند ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی حضور کی نسل مبارکہ سے ہی حضور کے نام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل کے ایک فرد کو بھیجے گا جو اس سارے معاملے کو مکمل فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے القابات کا ذکر فرمایا، تو اس سے قبل ہم یہ دیکھیں کہ حضرات ائمہ اہل بیت کے حوالے سے خاص طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے محبت، ائمہ اہل بیت تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے جس کو بھی نسبت ان سے حاصل ہو گئی اولاد رسول ہونے کے اعتبار سے، یا ان کی نسبت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے جب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت مبارکہ ہے کہ میں اجر رسالت پہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن اگر چاہتے ہو کوئی مہربانی کرنا تو اب کام یہ کرنا کہ میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، لیکن کیا کہیے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا اور آج بھی کہیں نہ کہیں روا رکھا جا رہا ہے، تو یقیناً امت کو اس طرف جڑنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار سے جو حضور کی نسبت سے ایک تعلق ہے، اس نسبت رسول کا احترام کرنے کی وجہ سے ہم سب کو ان کا ادب و احترام بہرحال کرنا چاہیے۔ اس نسبت کے علاوہ کوئی نسبت ہے بھی نہیں، بات یہ ہے، مطلب ساری نسبتیں اسی نسبت کی وجہ سے۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں جو بات ذکر کی ہے، میں مطالعہ کرتے پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر اللہ نے کوئی علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی امام اگر بنے گا، کوئی مجتہد بنے گا، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کو اگر علم کی جو گرہیں ہیں وہ کھولنے کا فن عطا فرمائے گا، تو اسے جانا پڑے گا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، کیونکہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پھر آگے بڑھا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آل، اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں خلفائے راشدہ نے جو کام کیا اللہ کے دین کا، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو کام کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کام کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیے تو دین کو بچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے حضرت ائمہ اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے، دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ حضور اور ان کے اہل بیت کی محبت کو دل میں باقی نہ رکھیں۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک جو بات خاص طور پہ اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے کہ ظاہر ہے جو آپ پر ظلم ہوا، جو آپ پر جبر ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت چھوٹی سی آپ کی جو ہے وہ عمر ہے، بچپن ہے، اور میں نے ابھی ابتدا میں صرف ایک حوالہ ذرا سا دیا تھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس ملاقات نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو انگشت بدندہ کر دیا کہ بچپنا ہے، لیکن بات وہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمتوں کا ایک پرتاؤ۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عمومی طور پر ہم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان نفوس کی کم عمری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زبان سے کبھی یہ نکل جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے،
تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سادات اور خاص طور پر یہ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، ایسی ہستیاں ہیں جو کبھی چھوٹے نہیں، بچپنا ہوتا ہے، یہ کم عمری میں بھی اتنے کمال کے درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ جس کا عملی مظہر ہمیں بہلول دانا کے سامنے امام حسن عسکری فرما رہے ہیں۔ کیا اچھی بات، بالکل آپ کا بچپن جو ہے وہ ایسا پاکیزہ، ایسا مصفہ ہے اور حقیقت سے آشکار بچپن ہے کہ حضرت بہلول دانا جو شریعت، طریقت، حقیقت تینوں سے واقف ہیں اور حقیقت کا پیغام جن سے خود حضرت خواجہ جنید بغدادی لینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ دوڑے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں اور امام حسن عسکری ایک کونے پر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب بہلول دانا کا جب وہاں سے گزر ہوا تو پریشان ہوئے کہ شاید اس بچے کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں ہیں، جا کر ڈھارس دینے لگے کہ اگر آپ کے پاس کھلونے نہیں تو میں آپ کو لا کر دوں۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ جو ہے دنیا کھیلنے کے لیے تھوڑی ہے۔ پوچھا پھر کس لیے ہے؟ کہا یہ تو علم اور عبادت کے لیے ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں عبث اور بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے رب کی جانب لوٹنا نہیں ہے؟ میں جب یہ سننا تھا تو بہلول دانا پر ایک حقیقت آشکار ہو گئی اور پھر خواجہ بہلول دانا دریافت کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ میں جان گیا ہوں کہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اب چلیں آپ ہی مجھے نصیحت فرما دیں۔ اب آپ اچھا یہاں قطع کلام کی معذرت، یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے اب ذرا میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حاکم وقت کو جب گفتگو فرمائے ہارون رشید کو تو اس سخت لہجے میں فرمائے کہ وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے، بالکل بالکل، اور وہ فرما رہے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، اور 4 برس کی عمر ہے امام حسن عسکری۔ حقیقت یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو ہارون رشید نظر آ رہا ہے، دوسری جناب جنید بغدادی کے پورے احوال آپ پڑھیں نا جی کہ آپ پیچھے پیچھے ان کے دوڑتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کر دیں، وہ کہتے ہیں تمہیں میں نصیحت نہیں کر سکتا، تمہیں تو کھانے کا معلوم نہیں کہ کھانا کس انداز میں کھانا ہے، اس انداز میں جنید اچھا یہ اولیاء کرام کا آپس کا تعلق ہے، لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مرتبہ، اور بہلول دانا آپ سے جب نصیحت لینے لگے ہیں اور پھر فکر آخرت پر آپ نے کچھ گفتگو ارشاد فرمائی، بہلول دانا نے اس پر کچھ اشعار پڑھے، اس کی کیفیت امام حسن عسکری پر اتنی مختصر سی عمر میں ایسی پڑھی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری وہاں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کیوں زار و قطار روتے ہیں؟ امام حسن عسکری بے ہوش ہو گئے یا بہلول دانا؟ نہیں، امام حسن عسکری، کیونکہ اس فکر آخرت کی جب گفتگو ہوئی تو اس کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا اور دنیا کی حقیقت سے وہ جو واقف ہیں، تو جب ہوش آئے تو اب امام حسن عسکری سے بہلول دانا کہہ رہے ہیں حضرت آپ کی عمر مختصر سی ہے، یہ عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں، اس بچپن کی عمر میں کہاں کوئی گناہ ہوتے ہیں کہ آپ اس اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ پیغام میری ماں نے دے دیا ہے، میں نے دیکھا ہے میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے کہیں ہم چھوٹوں کے ساتھ اسے اس کا ایندھن نہ بنایا جائے۔ یہ فکر آخرت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اور اس کا جو اللہ کی خشیت ہے اس بچپن کے عالم میں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ ایک بات ذرا یہاں پہ مجھے اور سمجھائیے، یہ جو چھوٹی لکڑیوں کی آپ نے مثال دی ہے، ظاہر یہ امت کو سمجھانے کے لیے نا بنیادی طور پہ، یہ خوف خدا، یہ ساری باتیں، یہ رونا، یہ امت کے لیے، ورنہ ان کے صدقے تو ہم گناہگاروں جو بھی ایندھن ہے جہنم کے وہ جو ہے وہ دیکھتے بھی ایندھن جو ہے ختم کیے جائیں گے یا اسے ٹھنڈا کیا جائے گا۔ تو اس حد تک خوف خدا آپ کی ذات کے، اب آپ اس سے عام طور پر دیکھیے کہ آج اگر ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں نا تو کسی بچے کو اگر ہم بہت زیادہ تعلیم کی جانب لے کر جاتے ہیں یا اسے نمازوں کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کی جانب معمور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت پھر دوسری جانب سے یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ بچے کے بچپن کو اور اس کے بچپن کی جو اٹکیلیاں ہیں اسے آپ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حقیقتاً امام حسن عسکری یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج کی یہ جو تمہاری عادت ہے کل اسی عادت نے تمہاری عبادت بننا ہے، اور اسی عادت کو عبادت بنانے کے لیے بچپن ہی سے تربیت کے جوہر کو زندگیوں میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس عمر میں کس اعتبار سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ ہے۔ امام حسن عسکری تو وہ ہیں کہ امام علی نقی کا وہ فیضان انہیں ایسا جاری ہو رہا ہے،
آپ بس اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جن کی 4 سال کی عمر میں ہی حالت اور کیفیت ہے، تو پھر اس کے بعد جب آپ کی جوانی کا جوبن ہوگا، علم و فضل میں جب فکر آخرت اور خشیت الہی کا نور داخل ہوگا، اس سے کتنے سارے لوگوں نے فیضان حاصل کیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ عباسی حکمرانوں کی جانب سے تسلسل سے ایک تو آپ علیہ السلام پر کیا جانے والا ظلم و جبر، اور دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جبر ہو نہیں سکتا کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ بنا، ان کی آل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا۔ اور 4 برس کی اس وقت آپ کی عمر تھی، ظاہر ہے امام نقی علیہ السلام آپ کے والد گرامی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، پھر سامورا آپ جو ہے منتقل ہو۔ ایک تو بتائیے ظلم و جبر کی داستان جو ہے۔ دوسرا عباسی حکمرانوں کی جو آپ علیہ السلام سے جو خوف کی وجہ تھی وہ بنیادی طور پہ کیا تھی؟ ایک بات تو مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ چونکہ سرکار علیہ السلام کی بشارتیں اور امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہونی یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی آج بڑے ہی اچھے موضوع پر اور بہت بڑی شخصیت پر ہم اظہار خیال یوں کر رہے ہیں کہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مورخین نے یوں تو عہد بنی عباس یعنی سلطنت بنی عباس کو 4 حصوں میں بانٹا ہے سیاسی اعتبار سے۔ ایک ان کا عہد عروج کہلاتا ہے سیاسی اعتبار سے، ایک زوال کہلاتا ہے، پھر عہد محکومی ہے اور دیگر ہیں۔ لیکن جہاں تک ائمہ اہل بیت کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا، تو اس میں تو ہمیں نہ عہد عروج نظر آتا ہے نہ عہد زوال نظر آتا ہے۔ اس میں ان کی پالیسی ہمیشہ کنسسٹنٹ رہی، اور وہ یہ ایک ہی تھی۔ وہ یوں تھی کہ چونکہ اہل اقتدار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ یوں جوڑا جائے کہ وہ ان کی حکمرانی پر راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ائمہ اہل بیت کا کردار، آپ کے علم میں گہرائی، آپ کی روحانی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ سے لوگوں کا مرجع ائمہ اہل بیت رہے، اور بالخصوص امام حسن عسکری اور بالخصوص آپ کے والد گرامی امام نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام۔ آپ اگر غور کیجئے تو ان تمام بزرگ ہستیوں نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیشہ ہر حال میں، چاہے معاشرے کے حالات کچھ بھی ہوں، آپ نے ان قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر دین کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ کیا اچھی بات، لیکن اب غور کیجئے کہ اس تعلق کو توڑنے کے لیے اور کہیں لوگ واپس طاقتور میں آ کر ائمہ اہل بیت کو واپس حکمرانی کی طرف نہ لے جائیں، کہیں ان کے سامنے یعنی انتظامی امور کے حوالے سے بھی قائدانہ نشستیں پیش نہ کر دیں، اس ڈر، اس خوف کے تحت انہوں نے آپ پر ہمیشہ پابندیاں لگائیں، پابند سلاسل رکھا، اذیتیں دیں، پریشانیاں دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لمحے زندگی کے اندر پرسکون ہو جائیں اور پھر دین حق کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کے اعلاء کلمت الحق کی بات ہو جائے۔ اچھا، یہ ہمیں بات جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ 6 لوگ گزرتے ہیں، چونکہ آپ کی عمر بہت مختصر ہے، یعنی 28 سال کی عمر، لیکن 6 دور گزرتے ہیں حکمرانوں کے۔ ابتدا سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو مورخین کی تقسیم ہے کہ عہد عروج ہے، وہ دور بھی علم اور فضل کا بہت بڑا دور ہے، جس میں جب ایک طرف معتزلہ کے عقائد اوپر سے امپوز ہوتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بہترین کردار سے واپس اشریزم کی طرف واپس لے کر آئے امت کو اور بتایا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ پھر امام شافعی، امام علی رضا علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کا ریوائول کیا وہ بھی اسی دور کی ہے۔ لیکن اسی دور میں امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پہاڑ ظلم کے توڑے، کہ متوکل جسے یزید ثانی کہا جاتا ہے، جس کے کریڈٹ پر یہ بھی ہے، اس کو کریڈٹ آپ منفی انداز میں یہ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر مبارک کو منہدم کرنے کی مطلب یہ داغ ہے کی کوششیں کی گئی، 244 ہجری کے اندر دریا برد کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ کے والد گرامی کو جبرن سامرا لایا گیا اور مدینہ المنورہ جس کا آپ نے ذکر ابتدا میں کیا وہ چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ اچھا، سامرا میں بھی ظلم و ستم یہ دیکھیے آپ
کہ ان کو یہ تھا کہ نسل پاک آگے نہ بڑھے، اس لیے آپ کو آئسولیشن میں رکھتے تھے، آئسولیشن میں رکھا. اور پھر آپ غور کیجئے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے والد گرامی کو تو آپ علیحدہ رکھتے، لیکن آپ کو خود یعنی آپ کی فیملی سے بالکل علیحدہ کر کے رکھا جاتا. یہ ایک نیا طریقہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب ایک جو بڑا خاص واقعہ ہے کہ قحط کا زمانہ آیا تھا معتمد کے دور میں، اور ظاہر ہے اس کا جو ظلم اور اس کا جبر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے دور میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. اچھا، اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا ایک پادری کا، اور وہ فتنہ ایسا اٹھا کہ لوگ جو ہے دین اسلام سے معاذ اللہ جو ہے مطلب پھرنا شروع ہو گئے تھے. وہ اس حد تک فتنہ بڑھ چکا تھا. ذرا اس کی تفصیل بتائیے کہ اس زمانے میں جب معتمد اتنا ظلم اور جبر آپ پہ کر چکا تھا، آپ کو جو پابند سلاسل کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو پکارا گیا تو آپ نے دوسری بات نہیں فرمائی. کیا واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سامورا بلایا گیا، آپ کے والد محترم کے ساتھ جو ظلم و جبر کا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو بھی قید میں ڈال دیا گیا. اچھا، اس سے قبل جو واقعے کی طرف اشارہ کیا میں ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ائمہ اہل بیت کو خاندانی نسبی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، وہیں فصاحت و بلاغت اور علم قرآن ان کے ساتھ ہے. اللہ، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تو کہا جاتا ہے کہ آپ تفہیم قرآن کے اعتبار سے بڑا ملکہ رکھتے تھے، یعنی قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کو جس انداز سے آپ بیان فرمایا کرتے تھے، وہ بھی ایک اپنی مطلب جو ہے وہ جگہ پہ ایک بہت بڑی فضیلت کا معاملہ ہے اور ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں بہرحال بات کرنی چاہیے کہ کس انداز سے آپ آیات قرآن کو لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے تھے اور ان سے لوگوں کو عقائد اور ان کے اعمال کی ترغیب دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک تو ہے نا ہم تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تفہیم کے ساتھ ان کی تعلیم، یعنی تزکیہ کرنا ہے. یہ اہل بیت اطہار کا خاص طور پہ معاملہ رہا اور خاص طور پہ آپ کی شان بیان کی گئی. اچھا، جب آپ قید میں ہیں تو وہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے بارے میں روزانہ باز پرس کی جاتی. 2 افراد متعین تھے کہ 2 غلام کہ بھئی بتائیں ابھی کیا کہ انہوں نے آج کیا کہ آج ان کی روٹین کیا رہی، کوئی ملنے تو نہیں آیا، یہ ساری باتیں. تو ان کو بطور جاسوس مقرر کیا ہوا تھا. آتے تھے وہ کھانا لے کر، پانی لے کر، لیکن وہ جاسوسی کے سارے معاملات دیکھتے تھے کیا ہے کیا نہیں. اب ہوا یہ کہ چند دن جب گزرے، کیونکہ 3 سالہ یا 6 سالہ دور جو آپ کا پورا شمار کیا جاتا ہے کہ 6 سال سامورا میں کیا پورے 6 سال ہی جیل کے اندر رہے قید و بند میں یا 3 سال رہے، اس پہ بہرحال سیرت نگاہ نے 3 سال رہا، لیکن وہ آن آف رہا کیونکہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، انقلاب آتے رہے، لیکن ہوا یہ کہ جب بھی حکومت تبدیل ہوئی آپ کو فوراً جو ہے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. نظر بندی جس کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں کہ بالکل جو ہے اور آئسولیشن میں ذہن میں رہے، کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ نہ کر سکے، لوگوں کو بعد و نصیحت نہ کر سکے اور لوگ آپ کی طرح مائل نہ ہو سکے، لوگوں کے رسائی آپ تک ممکن نہ ہو سکے. عوام کو دور کر دیا تھا نا بات ہی. تو جب وہ ان کو 3-4 دن تو رپورٹ دیتے رہے وہ، لیکن اس کے بعد آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے علم سے اتنے متاثر ہونے لگے. جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ اب کیوں نہیں بتاتے، کام اس شخص کے بارے میں کیا بتائے جو دن بھر روزہ دار رہتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، جو ہم کھانا یا پانی اسے دیتے ہیں اس کی ساری افطار میں استعمال ہوتا ہے. بتائیے ہم اس کے بارے میں کیا بات، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی بات تب کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قید و بند میں بھی ان حضرات نے اپنے علم اور عمل کو نہیں چھوڑا. بالکل ٹھیک. اب واقعہ کیا ہوا تھا؟ جو افراد ان کے ساتھ خاص تھے انہی کو بھی وعظ و نصیحت وہ فرماتے رہے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ قحط کا دور پڑا وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھتا ہے تو لوگ پھر قحط کی طرف آتے ہیں. جب وہ قحط کا سارا معاملہ ہوا
تو وہاں ایک شخص کہ جو عیسائی مذہب سے تھا اس نے لوگوں کے سامنے عجیب غریب قسم کے معاملہ ظاہر کرنے شروع کر دیے، جیسے کہ یہ کہ اس کو کوئی ایسا جادو یا کوئی ایسا ملکہ تھا کہ کوئی بھی اس سے آ کے سوال کرے، کوئی بات کرے، وہ اس کو پورا کرنا شروع کر دے. لوگ کہیں بارش نہیں ہو رہی، وہ کہیں ٹھیک ہے بارش ہو جائے گی. اب جب لوگوں نے یہ سارے کرتب دیکھنا شروع کیے تو لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے تھوڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے اس پر اعتقاد رکھنا شروع کیا اور لوگ پھر دوسرے مذہب کی طرف جب مائل ہونا شروع ہوئے. اب یہ خلیفہ کو یہ نہیں کہ کوئی دینداری تھی یا اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی معاملہ تھا، اسے یہ خوف ہوا کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو جو میری سلطنت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ پھر ان کے پاس پہنچا. اچھا، وہ بڑا دعوے دار بھی تھا، وہ جو اپنا پادری تھا وہ ایسا دعوے دار تھا، وہ لوگوں کو جمع کرتا تھا. کہتے کہاں کہتے جی اچھا بارش چاہیے ابھی لو، یہ مطلب اشارہ کرتا اور بادل آتے اور بارش ہو جاتی تھی. یہ 3-4 مرتبہ اس نے عوام کے سامنے یہ کام کر کے دکھایا تھا باقاعدہ. اچھا، یہ ایک نسبت میں یہاں بیان کر دوں. یہ تو یہ معاملہ ہوا جب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے جا کے خلیفہ نے درخواست کی کہ بھئی آپ آئیے اور ذرا یہ سارا معاملہ کیجئے. معتمد باللہ نے، اور درخواست وہ کر رہا ہے جس نے جیل بند کیا ہے، جس نے بند کیا ہے اور آپ جو آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، وہی آئے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے باہر آئیے. اب اہل بیت اطہار کے سامنے اللہ کے دین کی بات ہو تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کو لے کے چلے جائیں کربلا میں، یہ تو کیا یہ باہر نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک لمحے میں اس کے سارے فتنے کا خاتمہ کر دیا. لوگ جو عقیدے خراب تھے درست ہو گئے. ایک نسبت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ بھئی آؤ جمع ہو جاؤ، جو مانگنے مانگو میں دوں گا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. یہی حالات ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. دجال کا فتنہ جب ہوگا وہ بھی یہی فتنہ ہوگا. اور لیکن اس وقت اس کی سرکوبی اگر کوئی کریں گے تو آل محمد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے. آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ بات ایسی ہے وہ قرب قیامت سے اس کی ریلیونس ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں شہادت کی، آپ کی شخصیت کی، تو آپ کی اولاد پاک میں ظاہر 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں اور خاص طور پہ جو امت کی رہنمائی، یہ وصف ہے ائمہ اہل بیت کا. ہر دور میں امت کی کشتی کو جو پال لگایا، رہنمائی فرمائی، اور اب بھی جب لگائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام لگائیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل جنید بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی. دیکھیں ائمہ اہل بیت کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا کہ ان کا مقصد بالکل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق اعلیٰ کو مشعل راہ بنانا لوگوں کے لیے. اور آپ نے ہمیشہ رہنمائی بھی اسی انداز میں کی. اب جب یعنی کہ آپ کی جو تبلیغ تھی اس میں کافی ذکر ہوا، تو اس میں آپ غور کیجئے کہ آپ کی تفسیر، جسے تفسیر عسکری کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں پھر ایک درود توسی کی نسبت بھی آپ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. پھر اسی طرح جو وہ دور تھا جس میں احادیث بہت بلندی اور پایہ کے اوپر پہنچی اور ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، وہ بھی امام کے مرہون منت یوں تھی کہ بہت سا فیض حدیث کے معاملے کے اندر اور اس میدان کے اندر ہمیں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ہاں نظر آتا ہے. اب ہم آتے ہیں یعنی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کے حوالے سے کیا ہے. تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے خاندان سے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے. پھر فرمایا کہ یہ پھر ہماری امت کی رہنمائی کریں گے، اور رہنمائی کس انداز میں کریں گے کہ قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے اور مشرق کی طرف سے آپ کا ظہور ہوگا. بعض روایات میں آپ مکے سے تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفر و شرک اور جتنے بھی اس وقت فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، بے اعتدالیاں ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی، اس کے خلاف انصاف کے ساتھ جنگ کریں گے اور پوری دنیا کو انصاف سے بھرپور فرما دیں گے. اچھا، پھر اسی انداز میں اگر آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ یہ جو انداز ہے یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو اگر آپ غور سے کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ امت کی رہنمائی اس وقت بھی ائمہ اہل بیت کے حوالے سے، یعنی وہ دور جس کے اندر ہمیں ظلم، بربریت، اس کے ساتھ ناانصافی دنیا میں نظر آئے گی، اور جہاں کفر اور ظلم کے بہت بڑے بڑے مینار ہوں گے، ان کے خلاف علم جہاد کون بلند کرا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. تو یہ ہے ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ امام مہدی کے حوالے سے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی جو ائمہ اہل بیت نے ہی کشتی پار لگائی تھی،
اور قرب قیامت میں بھی ائمہ اہل بیت ہی کشتی پار لگائیں گے. اب اس کشتی میں جو سوار نہیں ہوگا وہ حقیقتاً گمراہی ہوگا اور ہلاک ہی ہوگا. اور اس کی وجہ آپ دیکھیے نا، اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات جو کہ احادیث کی صورت میں اور مستند کتابوں میں، صحیح کتابوں میں موجود ہیں. تو بالکل وضاحت کے ساتھ اس حوالے سے بیان فرما دیا گیا کہ ائمہ اہل بیت کا کردار امت کے لیے ایک روشنی کے مینار کی طرح کوئی دوسری رائے نہیں. اس کو امت دیکھتی رہے گی تو اپنی جہالتیں ختم کرے گی اور رہنمائی اور ہدایت. شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بالکل معتمد علی اللہ کا دور تھا، اور 256 ہجری کے اندر جب وہ تخت پر نشین ہوا تو وہی اس نے پرانی روایت رکھی کہ لوگوں کا رجوع تھا، اور رجوع ہونے کی وجہ سے اس نے ابن اوتاش نامی آدمی کو آپ پر مسلط کر دیا. دیکھیے کردار کی پختگی کیا ہوتی ہے. اس شخص کو فری لائسنس مل گیا کہ وہ جو چاہے وہ کرے، لیکن ابن اوتاش نے جب دیکھا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت، آپ ریاضت، آپ اخلاص، اس کے علاوہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں تھے، تو وہ آپ کا معتقد ہوا، سختیاں کم کی. جب اس کے اوپر اس کا بس نہ چلا معتمد کا، تو اس نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو جام شہادت نوش کر دیا. اور آپ غور کیجئے کہ اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ تاریخ تھی 8 ربیع الاول جمعے کا. اللہ تو آج کے دن آپ نے جام شہادت نوش کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. دشمن کے عزائم کو خاک کرنا، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے خاک کیا جاتا ہے. جو شخص 40 دن تک مسلسل 40 مرتبہ یا عزیزوں کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکل حالات میں انشاءاللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا دشمن اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا بڑا ہی ایک کمال قول مبارک ہے ناظرین کہ حصول رزق میں فرائض و واجبات سے انف نہ کرو، کیونکہ رزق کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے تمہارے جو رزق ہے تمہیں واجبات سے نہ روک دے، لہٰذا اس میں لگے رہو. جناب علی کا دلارا محمد کا پیارا امام زمانہ حسن عسکری ہے. علی کا دلارا علی کا دلارا محمد کا پیارا امام زمانہ حسن عسکری ہے. جسے فیض حاصل ہوا پنجتن کا وہ مرد یگانہ حسن عسکری ہے. فضائل خصائل شمائل میں عرفہ کرامت سیادت امامت میں یکتا. امام نقی سے ہوا جس کو حاصل
ادب کا خزانہ حسن عسکری ہے، علی کا دلارا محمد کا پیارا امام زمانہ حسن عسکری ہے۔ جگر پارا ہے جو امام نکی کا، جگر پارا ہے جو امام نکی کا، میلا فیض جس کو ہے مولا علی کا، شرف میں کرامت میں جس سے بھی کوئی جہاں میں بڑھانا حسن عسکری کا، علی کا دلارا محمد کا پیارا امام زمانہ حسن عسکری ہے۔ وہ ہے نور پیکر، وہ حیدر کا دلبر، وہ ہے نور پیکر، وہ حیدر کا دلبر، وہ ہر ایک فضیلت میں سب سے ہے بڑھ کر، جہاں پر کے ساجد گراہوں میں جس کا ہے اونچا گھرانہ حسن عسکری ہے، علی کا دلارا محمد کا پیارا امام زمانہ حسن عسکری ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔